نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوستوں محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد عزیز وقار سنی جو عاشقوں آقا علیہ السلام کے غیور غلاموں اور عظیم مسلمانوں، لائق صلاح مبارکباد ہیں جملہ اہل علاقہ، جملہ نماز صاحبان، جملہ میرے معاونین جن کی محنت کاوش اور جد و جہد سے آج ہم سب کو بارگاہ خدا بندی میں اور بارگاہ مصطفی میں حاضری لگوانے کا موقع فراہم ہوا. دعا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی یہ کاوش، یہ جد و جہد، یہ محفل جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بعد ازاں ہم سب کو حضور کی محبت و معرفت کا نور عطا فرمائے. جس رات میں آج ہم سب بیٹھے ہیں، اس رات کے حوالے سے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے بہت کچھ بیان کر دیا تھا اور آپ نے بہت کچھ سماعت دیگر علماء سے بھی کر لیا ہوگا اور کرتے رہتے ہیں. آج ایک نئی آیت کے حوالے سے ایک نئے انداز سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ دائیں بائیں آپ کے جو بچے بیٹھے ہیں ان پہ ذرا آپ نے کنٹرول کرنا ہے. میری طبیعت بہت حساس ہے، تھوڑی سی بھی حرکت ہو تو میری توجہ پھر فوت ادھر ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کیجیے اے حبیب مکرم جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. قالوا، آگے سے فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو ایسے کو زمین پہ نائب بنائے گا کہ دنیا میں جا کے قتل و غارت گری کرے گا، فتنہ و فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ اس آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ ہے جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. آج ہم نے تھوڑی سی اس کی توضیح، اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے. سب سے پہلا لفظ ہے جس کا معنی ہے یاد کیجیے. اے حبیب تو یاد کر. یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جہاں بھی کلمہ اس آتا ہے کلام پاک میں، اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. آپ یہ واقعہ یاد فرما لیں. اور کسی کو کوئی واقعہ یاد تبھی کرایا جاتا ہے کہ جب وہ واقعے کے وقت کیا ہو موجود. اگر وہ واقعے کے وقت موجود ہی نہ ہو تو کوئی اس کو یہ نہیں کہتا ذرا اس واقعے کو یاد کرنا. یہ جو رسول پاک علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے میرے مصطفیٰ کو ذرا یاد کر، یہ انداز بتلا رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق مکالمہ ہو رہا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے. آقا علیہ السلام اس وقت کیا تھے؟ موجود تھے. اور پھر آگے کہا یاد کیجئے اے حبیب جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اذ قال ربک، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا. کیا وہ رب ہمارا نہیں ہے؟ بولیے نا، ہمارا بھی تو رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، جنات کا بھی رب ہے، ہواؤں اور فضاؤں کا بھی کیا ہے وہ رب ہے. مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں انسانوں کا رب ہوں، میں جنات کا رب ہوں، میں خلائق اور ملائکہ کا رب ہوں، میں سماوات کا رب ہوں. نہیں،
کیا کہہ رہا ہے؟ ربو کا معبود میں تیرا رب ہوں، رب سب کا ہوں، مگر میں کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا ہوں۔ میں جب بھی منسوب کرتا ہوں تو صرف تیری ذات کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ چنانچہ کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، مصطفیٰ تو نے کیا دیکھا نہیں تھا جب تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کر دیا تھا؟ ربک تیرا رب، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، 5ویں بار میں فرمایا میرے مصطفیٰ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کو تمام اپنے معاملات میں اپنا حاکم نہ مانیں۔ ربی کا تیرے رب ہونے کی قسم۔ پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، مصطفیٰ کا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کر دیا تھا؟ تیرے رب، میں تیرا رب ہوں۔ پھر ایک اور مقام پہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، میرے مصطفیٰ انہیں تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ، اپنے رب کے، وہ جو تیرا رب ہے نا اس کے راستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ۔ دیکھو نا جس مقام پر بھی اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا اور ربوبیت کی نسبت کی تو کسی اور شے کی طرف، کسی اور مخلوق کی طرف، اپنے کسی اور کاریگری کی طرف، اپنے کسی اور تخلیق کی طرف نہیں کی۔ وہ جب بھی نسبت کرتا ہے مصطفیٰ کی ذات کی طرف، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ رب تو ہمارا بھی ہے، وہ رب تو فرشتوں کا بھی ہے، وہ رب تو جنات کا بھی ہے، وہ رب تو خلائق اور ملائکہ کا بھی ہے۔ نسبت کسی اور کی طرف نہیں کرتا، مصطفیٰ کی طرف کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے مصطفیٰ رب تو سب کا ہوں مگر میں نسبت ربوبیت کی صرف تیری طرف کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ جب ربوبیت کی نسبت تیری طرف کرتا ہوں نا میری ربوبیت بھی جھوم جاتی ہے، اس کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، اسے حلاوت مل جاتی ہے، اسے طمانینت مل جاتی ہے، اسے تسکین مل جاتی ہے۔ دیکھو نا ایک کاریگر ہو، اس کی کئی تخلیقات ہوں، کئی کاریگریاں ہوں، اسے جب کہا جائے ذرا اپنا تعارف تو کرا، وہ کاریگر جب اپنا تعارف کروائے گا اپنی تمام تخلیقات میں سے، اپنی تمام کاریگریوں میں سے سب سے عمدہ چیز کی طرف اپنی نسبت کرے گا، میں تو فلاں چیز کا کاریگر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں فرشتوں کا بھی رب ہوں، جنات کا بھی رب ہوں، خلائق اور ملائکہ کا بھی رب ہوں، مگر میری ساری کاریگریوں میں سے اور میری ساری تخلیقات میں سے سب سے عمدہ تخلیق اور کاریگری محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے جب بھی میں ربوبیت کی نسبت کرتا ہوں تو کسی اور شے کی طرف نہیں کرتا، صرف مصطفیٰ کی طرف کرتا ہوں۔ ایک باپ ہوتا ہے اولاد کئی بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، مگر بعض کا آپ دیکھتے ہیں باپ کو اپنی ساری اولاد میں سے کسی ایک بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پیر و مرشد ہو، مریدین کئی ہوتے ہیں مگر کسی ایک مرید کے ساتھ محبت و پیار زیادہ ہوتا ہے۔ ایک استاد ہوتا ہے، شاگرد تلامذہ کئی ہوتے ہیں مگر کسی ایک تلمیذ کے ساتھ، کسی ایک شاگرد کے ساتھ محبت اور رجحان اور میلان اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام صحابہ 1,24,000 تھے مگر تمام صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر کے ساتھ پیار زیادہ تھا۔ ازواج مطہرات 11 تھی مگر 11 ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ سب سے زیادہ لگاؤ تھا، محبت اور رجحان زیادہ تھا۔ بیٹے بھی کئی تھے، بیٹیاں بھی کئی تھی مگر ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ ان کو محبت و پیار فاطمہ الزہرا سے تھا۔ اللہ پاک نے کہا لوگوں یہ فرشتے بھی میرے ہیں، جنات بھی میرے ہیں، انسان بھی میرے ہیں، خلائق بھی میرے ہیں، ملائک بھی میرے ہیں، سماوات بھی میرے ہیں، عرش بھی میرے ہیں، ساری کائنات میری ہے مگر میری ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ مجھے پیار مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔ اس لیے جب میں ربوبیت کی نسبت کرتا ہوں تو صرف مصطفیٰ کی طرف کرتا ہوں۔ اذ قال ربک، مصطفیٰ یاد تو کر جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، فرشتوں کا ذکر آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے کئی مقامات پر۔ تیسرے بارے میں فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم، فرشتوں کو فرشتہ کہتے ہیں۔ پھر 14ویں بارے میں فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر دیا تھا، فرشتوں کو فرشتہ کہہ دیا۔ اس مقام میں بھی کہا اذ قال ربک للملائکہ، یاد کیجئے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا فرشتوں کو فرشتہ کہہ دیا۔ پورا قرآن پڑھ لیں
فرشتوں کا جب بھی ذکر ہوا اللہ نے فرشتوں کو فرشتہ کہا، مگر ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں اللہ نے فرشتوں کو فرشتہ نہیں کہا، جب فرشتوں کا ذکر کیا تو کہا یہ میرے فرشتے ہیں، یہ تو میرے ہیں۔ وہ کون سا مقام؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ مصطفیٰ کی ذات پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ فرشتے نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکات دیتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، فرشتوں کو فرشتہ کہا، مگر جب فرشتوں نے مصطفیٰ کی ذات کے گن گائے، مصطفیٰ کی ذات میں صلاۃ پڑھی، اللہ نے کہا اب یہ فرشتے نہیں ہیں، اب یہ میرے فرشتے ہیں۔ ہمیں پیغام دیا کہ لوگوں چاہتے ہو رب تمہیں اپنا شمار کر، رب تمہیں اپنا قرار دے، تو پھر ایسے کرو میرے مصطفیٰ کی ذات کے گن گایا کرو۔ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، دیگر عبادات سے، دیگر افعال سے، دیگر اعمال سے بندہ بندہ رہتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی ذات پر صلاۃ پڑھنے سے بندہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ، یاد کیجیے جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کیا، انی بے شک میں، دیکھیں میں کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ عربی میں اس کے لیے کئی لفظ ہوتے ہیں، میں کا لفظ بولنا ہو عربی میں اس کے لیے کئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اکیلی لفظ یا ہو اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے میں، خالی لفظ یا ہو اس کو بچہ ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے میں، آنا لفظ ہو آنا اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے میں، واحد متکلم کا صیغہ ہو گرامر کے اعتبار سے ماضی کا مضارع کا اس سے بھی میں کا معنی حاصل ہو جاتا ہے۔ لفظ میں کے لیے کئی لفظ ہیں، لیکن اس مقام پر اللہ پاک نے نہ تو اکیلی یا بول، نہ لفظ انا کہا، نہ واحد متکلم کا صیغہ استعمال کر کے انا کا لفظ لے لیا، میں کا معنی میں لے لیا، نو کیا بولا انی بے شک میں، یعنی صرف میں کا استعمال نہیں کیا، زوردار میں کا لفظ مقام پر ہونا کہ اپنی میں کو تمہارے پاس بھی میں ہے اور میری بھی میں ہے، مگر میری میں اور تمہاری میں فرق یہ ہے کہ تمہاری صرف میں ہے اور اللہ کہہ رہا میری میں نہیں، میری زوردار میں، اپنی میں کو میری میں کے سامنے مٹا دو، اپنی میں کو میری میں کے سامنے فنا کر دو، ختم کر دو، تیرے ہوندے ہاں سوندے ہاں محبوبہ میں کافر ہاں کہ میں، مولا تو مجھے دیکھ بھی رہا ہو، تو مجھے سن بھی رہا ہو، اگر میں میرے اندر سے میں نہ مٹے تو میں کاہے کا مسلمان ہوں۔ پوری دنیا گھوم پھر کے دیکھ لیں آپ کو دو قسم کی میں ملیں، ایک شیطان کی میں اور ایک رحمان کی میں۔ اللہ نے کہا انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، اور آگے سے شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے کیا ہوں بہتر، میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا، اس سے بہتر ہوں۔ خلافت کا انکار کر دیا، خلافت کا شیطان نے برگنا انکار کر دیا، تو خلافت کا انکار کرنا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، کسی صاحب ایمان کا کام ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ خلافت کا انکار کرنا یہ تو شیطانی امر ہے، لہذا وہ لوگ ہوش کے ناخن نے جو سیدنا صدیق اکبر کے خلافت کا انکار کرتے ہیں، جو فاروق اعظم کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں زمین پہ خلیفہ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے امر کا انکار کر رہے ہیں اور شیطانی امر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تو کہہ رہا میں اس سے بہتر، تو اس سے کیسے بہتر ہے، اس سے کیسے بہتر ہے؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے کیونکہ آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں اس سے کیا ہوں بہتر۔ نبی کی نسبت شیطان نے کس کی طرف کی؟ خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، یہ مٹی سے ہے۔ نبی کی نسبت یاد رکھ لیں، نبی کی نسبت مٹی کی طرف کرنا، یہ کہنا کہ یہ نبی مٹی سے ہے، یا یہ کہنا نبی مٹی میں چلے گئے، یہ قول بھی کسی انسان کا یا صاحب ایمان کا نہیں، شیطان کا ہو سکتا ہے۔ نبی کی نسبت مٹی کی طرف، اللہ پاک نے فرمایا بدبخت تو صرف اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اس کی بشریت کو دیکھ رہا ہے، اس
کی جسمانیت کو دیکھ رہا ہے، اس کی آدمیت کو دیکھ رہا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر جو میں نے نور پھونک دیا اس کو نہیں دیکھ رہا. تو صرف نبی کے ظاہر کو دیکھنا، نبی کے باطن کو نہ دیکھنا، نبی کی سیرت کی بات کرنا، صورت کی بات نہ کرنا، نبی کی بشریت کی بات کرنا، نبی کی دورانیت کی بات نہ کرنا، نبی کی آدمیت کی بات کرنا، نبی کی عظمت کی بات نہ کرنا، یہ طریقہ بھی شیطانی ہے. یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ بولیے نا، شیطانی ہے. پھر دیکھیں نبی کے پاس یاد رکھ لیں دو شانیں ہوتی ہیں، نبی کے دو لباس ہوتے ہیں، نبی کے دو پرتو ہوتے ہیں، ایک بشریت اور ایک کیا ہوتی ہے؟ نورانیت. بشریت یہ جسمانیت، یہ بھی نبی کا ایک لباس ہوتا. حقیقت نہیں، اللہ ریکاری کہتے ہیں اکثر الناس عرف اللہ ما عرفوا رسول اللہ. اکثر لوگوں نے اللہ کو تو پہچان لیا ہے لیکن رسول پاک کو پہچان نہیں سکے. کیوں؟ لأن حجاب البشریت خط ابصارهم، کیونکہ بشریت کے پردوں نے ان کو اندھا کر دیا. وہ صرف بشریت کا پردہ دیکھتے رہتے ہیں، اندر جو نور جگمگا رہا ہوتا ہے اس تک ان کی نظر پہنچ نہیں سکتی. بشریت ایک پردہ ہے، یہ حقیقت مصطفیٰ نہیں ہے. اور پھر اس کی نظر جو ہے آگے چلی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں صرف حضور نور ہی نور ہے. یاد رکھ لیں نورانیت بھی حقیقت مصطفیٰ نہیں ہے. نورانیت بھی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر پڑے ہوئے پردوں میں سے کیا ہے؟ ایک پردہ. باعث الاسلامی کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا دیکھوں تو صحیح آقا علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. فرماتے میں نے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا. جو ہی معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو جس مقام پر فرماتے میری انتہا ہو رہی تھی اور پھر جہاں سے آگے مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی تھی، میری انتہا اور حضور کی ابتدا کے درمیان 1000 نور کے پردے تھے. نورانیت بھی کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ایک پردہ ہے. صرف پردے کپڑے کے نہیں ہوتے، صرف پردے جو ہیں دیواروں کے کارے چونے کے نہیں ہوتے، پردے نور کے بھی ہوتے. بشریت مصطفیٰ حضور کا ایک لباس ہے اور نورانیت مصطفیٰ یہ بھی آقا علیہ السلام کا کیا ہے؟ ایک لباس. اگر بشریت مصطفیٰ حضور کی حقیقت ہوتی تو معراج کی شب بشریت کی دنیا تو نیچے رہ گئی، اوپر کون جا رہا تھا. اور اگر نورانیت مصطفیٰ کی صرف حقیقت ہوتی اور عظمت مصطفیٰ کی نہ ہوتی، نورانیت ہی یاد ہوتی، معراج کی شب عالم نور کا امام جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا، اوپر کون جا رہا تھا. بشریت بھی حق ہے، نورانیت بھی حق ہے، مگر بشریت اور نورانیت یہ دونوں شانیں مل کر مصطفیٰ کی حقیقت کی جلد راہ کو نہیں پا سکتی ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. اللہ پاک نے شیطان کو مردود قرار دے دیا، اپنے دربار سے نکال دیا. وہ شیطان جو سب سے پہلا گستاخ ہے اللہ کا اور اس کے نبی کا، نافرمان ہے، جس نے جنت کے اندر کیا ہے؟ نافرمانی کی ہے. سب سے بڑا کافر اس کے بارے میں یہ ہے قرآن پڑھنا چاہو تو پہلے ذرا شیطان کرنا ہوگا. آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. قرآن پڑھنے لگو تو پہلے ذرا شیطان کو مردود کرو، شیطان کا ذکر کرو. بادشاہوں کی طرف جانا چاہو پہلے ذرا تعوذ پڑھ لو، شیطان کو مردود کرو، شیطان کا ذکر کرو. برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، شیطان کا ذرا ذکر کرو، شیطان کا نام لو. وہ تو سب سے بڑا کافر ہے، وہ تو سب سے بڑا گستاخ ہے. اس کا نام کیوں لیا تھا؟ ہاں اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ تم صرف خدا و مصطفیٰ کے نام کرتے رہو، خواہ اس کے دشمن کی مذمت کرو یا مذمت نہ کرو. نو، اللہ کی یہ چاہت و مشیت نہیں ہے. اللہ کی چاہت و مشیت تو یہ ہے ارے خدا و مصطفیٰ کا نام جپنے والوں، خدا و مصطفیٰ کا نام بعد میں جپو. پہلے خدا و مصطفیٰ کا جو گستاخ ہے، جو بے ادب ہے، پہلے ان کی تردید کرو، ان کو مردود کرو، ان کی مذمت کرو، ان کی نفی کرو. کیونکہ جس قدر دشمن خدا سے اور دشمن مصطفیٰ سے تمہیں نفرت ہوگی، محبت خدا اور محبت مصطفیٰ اسی قدر تمہاری موت پر ہوگی. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل. شیطان کو مردود کرو، شیطان کی مذمت کرو.
مذمت تو تب کریں گے نا جب ہمیں اس کی پہچان ہوگی. شیطان تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا, وہ تو ہمیں سنائی نہیں دیتا, ہم اس کو کیسے پہچانے؟ قرآن مجید نے کہ شیاطین الانس والجن, شیاطین صرف جنات میں سے نہیں ہوتے, جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. 8واں بات, شیاطین الانس والجن, انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں, جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. ہماری تعالیٰ ذرا پہچان تو کر, اپنے کا پہچان تو آسان سی بات ہے. دیکھا نہیں شیطان کو عبادت کا کہا تھا, عبادت کرتا رہا تھا کتنا عرصہ؟ 1 سال 2 سال 4 سال 100 سال, 6 کروڑ سال تک اس نے عبادت کی. دنیا کے چپے چپے پر عبادت کرتا رہا اور پانی کے قطرے قطرے پر عبادت کرتا رہا. 6 کروڑ سال تک عبادت کرتا رہا. مگر جب اس کو ایک دفعہ کہا ذرا نبی کی تعظیم کر لے, نبی کا احترام کر لے, نبی کو ذرا سجدہ کر لے, نبی کو ذرا سلام کر لے, انکار کر دیا. اللہ پاک نے کہا بس پہچان لو, شیطان وہ ہوگا جو میری عبادت سے تو کترائے گا نہیں, مگر میرے نبی کی عظمت کے سامنے جھکنے سے کترائے, میری نبی کی عظمت کے سامنے جھکنے سے کترائے. قرآن مجید نے کہا 5واں بار فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ تم اللہ کی طرف اور آؤ تم کلام اللہ کی طرف, قرآن کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ پاک نے فرمایا رأیت المنافقین, جو شیاطین ہیں, جو منافق لوگ ہیں, جو شیطان ہیں, وہ اللہ کی طرف تو آتے ہیں, کلام الہی کی طرف تو آتے ہیں, لیکن یصدون عنک صدودا, میرے مصطفیٰ تیری طرف آنے سے گریزاں ہوتے ہیں, تیری طرف آنے سے گریز کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں. اور میں میرے مصطفیٰ ان کو کہہ دوں جو لوگ اللہ کی طرف تو آنا چاہیں لیکن میرے مصطفیٰ کی طرف آنے سے گریزاں ہوں, دفع ہو جائیں اللہ کی بارگاہ سے, وہ اللہ کے بھی نہیں ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. کون؟ میں, اللہ بنانے والا. جاعل, جاعل کا معنی ہے بنانے والا, اور جس کو بنایا جس کو کیا کہتے ہیں؟ مجعول. کیا کہتے ہیں؟ ملگنا, ملگنا مجعول. جاعل ایک ہے, بنانے والا کیا ہے؟ ایک, اور جس کو بنایا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجعول. اور مجعول کی یاد رکھ لیں کہ اس میں ایک مجعول بھی ہی, جس کو بنایا گیا, ہم سارے کا مجعول بھی ہی, اور اس کی کئی قسمیں, فرشتوں کو بھی بنایا گیا, جنات کو بھی بنایا گیا, ہواؤں اور فضاؤں کو بھی بنایا گیا, سماوی کائنات کو بنایا گیا, ارضی کائنات کو بنایا گیا. مجعول بھی ہی کی کئی قسمیں. ایک قسم ہوتی مجعول فی, جس وقت بنایا گیا اور جس جگہ بنایا گیا. بنانے کی جگہ اوقات بھی کیا مختلف ہے, کسی کو صبح بنایا گیا, کسی کو شام کو بنایا گیا, کسی کو دوپہر کے وقت بنایا گیا, کسی کو پاکستان بنایا گیا, کسی کو انڈیا میں بنایا گیا. بنانے کے اوقات مقامات مختلف, اور بنائی جانے والی چیزیں بھی کیا ہے؟ مختلف. مگر بنانے والا کیا ہے؟ ایک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مجعول لہو, جس کی خاطر بنایا گیا وہ ذات بھی کیا ہے؟ ایک ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ. جاعل بھی ایک, بنانے والا, اور مجعول لہو, جس کی خاطر بنایا گیا وہ ذات بھی کیا ہے؟ ایک. حضور فرماتے ہیں معراج کی شب جب میں سماوی کائنات میں پہنچا تھا, اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی انا وانت وما سوا ذالک خلقتها لاجلک, میرے مصطفیٰ میرا مقصود تو ہے ساری کائنات کو جو میں نے بنایا ہے کسی اور کی خاطر نہیں, صرف تیری خاطر بنا رہا ہے. بنانے والا بھی ایک ہے اور جس کی خاطر بنایا گیا وہ ذات بھی کیا ہے؟ ایک ہے. اس لیے کسی عاشق نے کہا ایک ہے, ایک ہے اور ایک ہے, اور ایک دی ہر دم سکھ ہے, تیرا ایک کو ڈھو کر جانے کافر دے مشرک ہے. کہ بنانے والا بھی ایک ہے اور جس کی خاطر بنایا گیا وہ ذات بھی کیا ہے؟ ایک ہے. جس طرح یہ کہنا کہ بنانے والے شاید دو ہیں, یہ کہنا کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ جس کی خاطر بنایا گیا شاید وہ دو ہوں, یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل, میں بنانے والا. کس کو؟ آدم کو, خلیفہ, نائب. اس مقام پر جب لوگ پہنچتے ہیں تو یہ سمجھتے کہ شاید آدم اللہ پاک نے اپنا خلیفہ بنا دیا.
عام طور پر لوگ مغالطے کا شکار رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ شاید آدم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیفے بنائے گئے، دائیں بنائے گئے. لوگ یہ بات غلط ہے. آدم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیفہ نہیں ہے، خلیفے بنائے گئے مگر اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، کیونکہ اللہ کی ذات سلف سے بھی پاک ہے اور خلف سے بھی پاک ہے. عقیدہ سن لیں، سلف کا مطلب اس چیز سے بھی پاک کوئی اس سے پہلے ہو، اور اس چیز سے بھی پاک کہ کوئی اس کے بعد ہو. اس کا کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. خلیفہ تو اس کا بنتا ہے جو کہیں چلی جائے، جو ذات وہاں پہ موجود نہ رہ سکے. اللہ کی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ذات خلف اور سلف سے پاک، اس کا کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. تو پھر آدم کس کے خلیفہ ہیں؟ کس کے خلیفہ ہیں؟ ہاں، آدم اس کے خلیفہ ہیں جو آدم سے بھی پہلے تھے، جو آدم سے بھی، بولیے نا اونچی بات سے بولیے، نئی بات آپ نے سنی، ذرا جھوک کے بولیں. جو آدم سے بھی پہلے تھے. آدم سے پہلے کون تھا؟ حضور فرماتے کون تو نبی جن تو آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم بنائے جا رہے تھے، آدم ابھی بنائے جا رہے تھے. آدم کے بننے سے بھی پہلے میں نہ صرف وجود تھا بلکہ نبی بن کر موجود تھا. پھر طبرانی شریف حدیث سے بات آتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے بات کو روایت کرتے فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا. آدم علیہ السلام روتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، تضرع انکساری کرتے رہے. عرصہ دراز کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ تجھے محمد مصطفیٰ کا بھارتا دیتا ہوں جس کی خاطر تو نے بزم کائنات کو سجایا. اللہ پاک نے فرمایا آدم تو نے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچان لیا، کیسے پہچانا؟ آج کی باری کارا جب جنت کے میں نے درختوں کو دیکھا، دروازوں کو دیکھا، محلات کو دیکھا، قصور و حور کو دیکھا، باری تعالیٰ ہر مقام پر تیرے ناموں کے ساتھ تیرے مصطفیٰ کے نام بھی لکھے ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک وما خلقتک آدم، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اگر آدم کو محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا آدم، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اور پھر علامہ یوسف بن اسماعیل النبہانی علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کو لے کے آئے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین پہ اتار دیا تھا. کہا آدم تیری کنیت ابو محمد ہے، تیری کنیت ابو محمد ہے. آج کی باری تعالیٰ کہ تو نے میری کنیت ابو محمد کو رکھ دی. یہ محمد کون ہے؟ اللہ پاک نے کہا ذرا اوپر دیکھا ایک نور جگمگا رہا تھا. آج کی باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ھذا من نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاہ ما خلقتک وما خلقت السماء والارض. یہ نور اس نبی آخر زمان کا ہے جو تیری اولاد میں سے ہوں گے جن کا نام نامی اسم گرامی آسمانی کائنات میں احمد ہوگا اور زمینی کائنات میں محمد ہوگا. اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اور میں سماوی کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا اور میں ارضی کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا. اور پھر ایک اور حدیث پاک تفسیر ابن عباس میں عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کو لے کے آئے وما کننا کنت بجانب الطور العین. اس آیت کریمہ میں کہا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا دیا تھا کوہ طور کی دائیں جانب، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی. اللہ پاک نے کہا موسیٰ ایک راز کی بات یہ بھی ہے میرے مصطفیٰ کی ذات پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھا کر، اور کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام یہ تجھے میرا قرب عطا کر دے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یہ محمد مصطفیٰ کون ہے جن کے ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنا تیرا قرب ادا کر دے گا. اللہ پاک نے فرمایا لولا محمد وامته لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مكرما ولا نبيا مرسلا ولا یار. اے موسیٰ اگر محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا، جہنم کو پیدا نہ کرتا، انبیاء کو پیدا نہ کرتا، اولیاء کو پیدا نہ کرتا، کائنات کی کوئی شے میں پیدا نہ کرتا اگر محمد مصطفیٰ پیدا نہ کیے جاتے. اور پھر معارج النبوہ میں حدیث پاک آتی ہے سیدنا
سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ ایک بات تو بتلا دے، جب میں اپنے معبد میں عبادت خانے کے اندر بیٹھتا ہوں اچانک ایک نور جو ہے جگمگا اٹھتا ہے جس کے ساتھ میرا سارا عبادت خانہ روشن ہو جاتا ہے، وہ نور کس کا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سنو، لِأَجَلِهِ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَآدَمَ وَحَوَّا وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ، اسی نور کی وجہ سے تو میں نے دنیا کو پیدا کیا ہے، آخرت کو پیدا کیا ہے، آدم کو پیدا کیا ہے، حوا کو پیدا کیا ہے، جنت کو پیدا کیا ہے اور جہنم کو پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آدم تو بعد میں ہوئے، یہ ساری کائنات بعد میں ہوئی، ساری کائنات سے پہلے محمد مصطفیٰ تھے۔ آدم خلیفہ اللہ کے نہیں ہیں، آدم خلیفہ حضور کے ہیں، حضور کے ہیں۔ آقا علیہ السلام اصل کائنات ہے اور یہ ساری کائنات مصطفیٰ کی نائب ہے۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے بھیجا، 1000 سال 2000 سال گزار لیے، اللہ نے واپس بلا لیا، کہا آدم تو واپس آ جا، لیکن نوح ذرا تو چلا جا مصطفیٰ کا خلیفہ بن کر۔ نوح علیہ السلام آ گئے، 1000 سال 15 سال گزارنے کے بعد چلے گئے، شعیب علیہ السلام کو بھجوا دیا، زکریا کو بھجوا دیا، یحییٰ کو بھجوا دیا، یوسف کو بھجوا دیا، یونس کو بھجوا دیا، موسیٰ عیسیٰ کو بھجوا دیا، 1,24,000 انبیاء مصطفیٰ کے نائب بن کر خلیفہ بن کر آ گئے۔ اگلے 1,24,000 انبیاء کو بھجوا دیا، پھر اینڈ میں مصطفیٰ کو بھیجا اور تھوڑے سے صرف 63 سالوں کے لیے بھیجا۔ اصلی کائنات مصطفیٰ تھے، یہ سارے انبیاء مصطفیٰ کے نائب تھے، ان کو نائب بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو اصل تھا وہ ٹائم سارا گزارتا، مگر اصل نے صرف 63 سالوں کے لیے آیا اور 63 سال بھی پورے گزار نہ سکا، صرف چند سال گزارے تھے۔ کہا مصطفیٰ تو ذرا میراج کے پھر اوپر آ جا، میراج کے بہانے مصطفیٰ کو پھر اوپر بلا لیا، لاکھوں اربوں کھربوں سال اپنے پاس رکھا، پھر تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیجا، پھر واپس بلا لیا۔ باری تعالیٰ ساری کائنات مصطفیٰ کی خاطر بنائی گئی تھی، انبیاء مصطفیٰ کی خاطر بنائے گئے تھے، جنت و جہنم مصطفیٰ کی خاطر بنی تھی، یہ ساری مخلوقات مصطفیٰ کی خاطر بنی تھی۔ جس کی خاطر ساری کائنات بنی تھی اسے بھی تو اس کائنات میں ہونا چاہیے تھا نا، اسے تو تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا، پھر بار بار واپس بھی بلا لیا، ایسا کیوں؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آتا ہے بندو شکر کرو کہ تھوڑے سے وقت کے لیے میں نے مصطفیٰ کو تمہارے پاس بھیج دیا تھا۔ کوئی اپنے معبود کو بھی کہیں بھیجتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ۔ آخری بات، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ ایسے کو نائب بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کے قتل و غارت گری کرے گا، فتنہ و فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا۔ مجھے بتائیے ابھی تو آدم بنائے جا رہے ہیں، ابھی کون سا قتل کر لیا تھا؟ ابھی کون سی خون ریزی ہو گئی تھی؟ فرشتوں نے یہ بات کہاں سے کہی؟ ابھی تو آدم بنائے جا رہے ہیں، ابھی تو خمیر بشریہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا تھا، ابھی بننے سے پہلے فرشتوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ تو خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فتنہ و فساد مچائے گا، اس سے کو نہ بنا؟ کیسے کہہ دیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ شاید فرشتوں نے اس لیے کہا تھا کہ چونکہ آدم سے پہلے جنات کی قوم آباد ہوئی تھی، جنات کی قوم بستی آباد ہوئی تھی اور جنات نے چونکہ قتل و غارت گری کی تھی، فتنہ و فساد بتایا تھا، اس پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہہ دیا رب جیسے جنات نے ایسا کچھ کیا ہے شاید یہ انسان بھی ایسا کچھ کر دے گا، مگر یہ بات قرینے قیاس نہیں ہے، عقل کے مطابق نہیں ہے۔ بھی جنات ہیں، انسان ہے، جنات تو آگ سے بنایا گیا، اس پر ایک انسان کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ فرشتے جو ہیں اشرف المخلوقات جو ہیں ان کے پاس بھی کیا ہے؟ عقل ہے، شعور ان کے پاس بھی ہے، وہ انسان کو جو مٹی سے بنایا گیا اس کو آگ پر بنائی ہوئی چیز کے ساتھ مطابقت اور مناسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر حقیقت کیا تھی؟ فرشتوں نے یہ بات کہاں سے کر لی تھی؟ ہاں فرشتوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا فرشتوں اس خمیر بشریت کو، اس خمیر آدمیت کو اور اس خمیر انسانیت کو پانی سے، مٹی سے، آگ سے، ہوا سے، ان چیزوں کے ملاپ سے میں تعمیر کر رہا ہوں، تشکیل دے رہا ہوں۔ جب بتا دیا جائے اس میں
کشمش بھی ہوگی، اس میں چینی بھی ہوگی، اس میں دودھ بھی ہوگا، تو کم از کم علم والا بھی جان لیتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیا ہوگا، یہ میٹھی ہوگی یا کڑوی ہوگی، اس کی طبیعت کیسی ہوگی۔ جب پتا کیا گیا تھا کہ آدم کے خمیر بشریت میں پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، ان چیزوں کے ملاپ سے یہ خمیر انسانیت پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ فرشتے سمجھ گئے کہ جو شخصیت ان چیزوں کے ملاپ سے بنے گی وہ لڑے گی بھی صحیح، وہ جھگڑا بھی کرے گی، وہ فتنہ بھی مچائے گی، وہ خون خرابہ بھی کرے گی۔ اس لیے فرشتوں نے کہا تھا، اللہ پاک نے کہا تھا، فرشتوں اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ جواب نہیں دیا، جب کرا دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جواب نہیں دیا۔ زمانہ گزرتا گیا، گھڑیاں گزرتی گئی، ساعتیں گزرتی گئی، معراج کا زمانہ آیا، مصطفیٰ کو اللہ پاک نے بلا دیا، مصطفیٰ کو بلا کر سدرۃ المنتہا پر پہنچا کر کہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جائے، سارے فرشتے آ گئے، کہا فرشتوں وہ تمہارا سوال تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ وہ تمہارا سوال تھا، تم کہہ رہے تھے نا ایسے کو نیب بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کے قتل و غارت کرے گا، فتنہ و فساد مچائے گا، خون ریزی کرے گا، وہ تمہارا سوال تھا۔ اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، دیکھو یہ اس کا کیا ہے جواب ہے کہ یہ ان تمام خرابات سے پاک بھی ہیں۔ محمد مصطفیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد بندہ ان تمام خرابات سے پاک بھی ہیں، ان تمام نجاستوں سے، علائشوں سے پاک بھی ہیں، مگر پاک ہو کر پھر بھی میرے بندے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام۔